اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو موالیان امیر المؤمنین علیہ السلام میں سے قرار دے۔ دوبارہ سے الحمدللہ اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک ساتھ جمع ہو کر اللہ کے اور نبی کے اور امام کے بتائے ہوئے راستے کو سیکھ سکیں۔ اسی لیے چونکہ ہمارے عقائد کی ابتدا توحید ہے، میں احکام کی بحث سے ہٹ کر آج توحید کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ جس سورہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس سورہ کا نام ہی سورہ توحید ہے، اس سورہ کو کہا ہی جاتا ہے سورہ توحید، جس میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ کسی باپ کا محتاج ہے نہ وہ اولاد کا محتاج ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کے کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی اس کو مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ یکو تنہا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی توحید کے سلسلے میں ہم چونکہ یہ ماہ ذی قعدہ چل رہا ہے اور اس میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے 11 تاریخ کو، تو ہماری چاہت یہ رہی کہ امام کی زندگی سے ہم سیکھیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید ہے کیا۔ ہم جب امام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر قدم پر توحید نظر آتی ہے۔ امام کی زندگی میں دیکھیں، کسی بھی بات کی اہمیت کے لیے یا تو ہم انسان کی بات سن کر اس چیز کو سمجھتے ہیں یا اس کے عمل کو دیکھ کر اس کو سمجھتے ہیں، یا اس کو دیکھنے کے بعد جو لوگوں کا اثر ہوتا ہے اس سے اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ ہمیں تینوں حساب سے امام کی زندگی میں توحید ملتی ہے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام اپنی زندگی کے آخری سفر پر ہیں۔ کون سا سفر؟ کہ جو آپ نے مدینے سے خراسان تک کیا ہے۔ کیوں میں نے یہ کہا آخری سفر؟ مجھے کہاں سے پتہ آخری سفر ہو سکتا ہے اس سفر کے بعد بھی مولا نے کیا ہو سفر؟ اس لیے کہ امام مدینے میں اپنے اوپر اپنے اعزاء اپنے اقارب کو گریہ کروا کر آئے ہیں، یعنی کہا میرے اوپر گریہ کرو، میرے اوپر رو، میرا یہ سفر آخری سفر ہے۔ تو مولا آخری سفر پر ہیں، سفر پر نکلے ہیں، راستے بہت چینج کیے گئے، چونکہ خلیفہ وقت جو تھا وہ یہ چاہ رہا تھا امام ایسی آبادیوں سے نہ گزریں جہاں امام کے چاہنے والے ہیں، جہاں امام کے چاہنے والے رہتے ہیں، تو ایسے راستے طے کیے گئے۔ لیکن پھر مولا ایک بستی، اس زمانے میں اب تو بہت مشہور بستی ہو گئی ہے، وہ ایک بستی سے گزرے جس کا نام نیشا پور تھا۔ جو بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے وہ نیشا پور ضرور جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں امام کے قدم گاہ ہیں،
قدم گاہ ہیں، امام کے پیروں کے نشانات وہاں ہیں، وہ امام کے پیروں کے نشانات کو دیکھنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب اس کا یہ بھی ہے کہ وہاں پر امام کے ہاتھوں کا سے جاری کیا ہوا چشمہ پایا جاتا ہے، جو پانی امام نے جاری کیا تھا وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو ہر امام کا چاہنے والا جو بھی امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہاں ضرور جاتا ہے۔ امام جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کو پتہ چلا کہ امام تشریف لائے ہیں۔ تقریباً 24,000 لوگ، یعنی جتنے اپنے آپ کے گاؤں کی آبادی ہے، 24,000 لوگ اس زمانے میں مولا کی زیارت کرنے کے لیے جمع ہو گئے، مولا کو دیکھنے کے لیے، مولا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مولا کو دیکھا، سب کچھ کیا، مولا نے کچھ نہیں فرمایا، مولا نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ مولا وہاں سے چلنے لگے تو لوگ جمع ہو گئے، مولا کچھ تو کہیے، کچھ تو ہمیں تعلیم دے دیجئے، کچھ تو ہمیں نصیحت کر دیجئے۔ تو مولا نے عجیب فقرہ کہا، کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بابا سے ان کے بابا نے ارشاد فرمایا، ان کے بابا سے ان کے بابا نے ارشاد فرمایا۔ میں نام لیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور روایت میں نام لیے ہیں مولا نے۔ میرے بابا موسیٰ بن جعفر یعنی 7ویں امام نے فرمایا، انہوں سے ان کے بابا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے ان کے بابا امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے ان کے بابا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے ان کے بابا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے وہ فرماتے، امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کہ رسول نے ارشاد فرمایا۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے رسول اللہ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ ان سے جبرائیل نے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے سنا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کی بات یہاں پر نقل کی۔ کیا بات نقل کی اللہ کی؟ لوگ پوچھ رہے ہیں، نبی امام سے پوچھ رہے ہیں، مولا کچھ فرمائیے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ سب کے نام لے کر کہاں پہنچے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی توحید میرا قلعہ ہے، توحید میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل امن من عذابی، جو توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ میں سوال کروں گا، مولا آپ کا یہ آخری سفر ہے، ظالم نے آپ کو بلایا ہے، آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی مصیبتیں سنا دیجئے لوگوں کو، اپنی باتیں کہ یہ مجھے پکڑ رہا ہے، مجھے لے کر آیا، فلاں کام کر رہا ہے، اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے، کچھ اور بات ارشاد۔ لیکن مولا نے اتنے سے وقت میں جو مولا کو ملا، کس چیز کا انتخاب کیا؟ اللہ کی توحید کا، اللہ کی توحید کو چنا، اللہ کی توحید، تاکہ ہم سے چھننے نہ پائے، تاکہ لوگ سن کے یہ پہچان لیں کہ توحید کیا چیز ہے، سمجھ لیں۔ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے، اللہ کی وحدانیت پر ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید میرا قلعہ ہے، اللہ کا یہ قول نقل کیا۔ تو ایک بات یہ میں نے آپ کی خدمت توحید کی بنسبت عرض کی، اتنا مہم ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے مولا کو بولنے کا وقت بھی ملا تو توحید کے بارے میں بولا۔ مولا کو اپنے بارے میں نہیں، اپنے خاندان کے بارے میں نہیں، کچھ نہیں، توحید کی حفاظت ہے تو ہے، سب کچھ ہے۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں عمل، یہ میں نے قول نقل کر دیا، بات مولا کی، اب مولا کے عمل کو دیکھیں آپ
ایک مناظرہ ہے، ویسے تو مناظرہ لوگ آپس میں دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ الگ، یہ مخالفت کرتا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح مولا نے بہت سی باتیں کی، مناظرے کی ہیں جو ہسٹری میں موجود ہیں، گفتگو کی ہے، اپنے دین کے بارے میں بتایا ہے کہ میرا دین حق ہے، تم ناحق ہو۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ مولا نے خراسان میں، جہاں مولا کی اس وقت قبر، وہیں پر مولا رہتے تھے، وہاں مناظرے کیے دین کو سمجھانے کی خاطر، اور مولا ہر مناظرے میں الحمدللہ مولا کو کامیابی ملی۔ راوی کہتا ہے مولا ایک مناظرہ کر رہے تھے، ایک ڈسکس کر رہے تھے، ایک بات کر رہے تھے، اور اس شخص کا نام تھا جس سے کر رہے تھے عمران سابعی، یعنی ستاروں کی عبادت کرنے والا، عمران سابعی اس کا نام تھا۔ مولا قریب تھا کہ مولا کو کامیابی ملے اور وہ مغلوب ہو جائے، مولا غالب ہو جائیں اور وہ ہار جائے، نزدیک تھا۔ اتفاق سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی، اذان کی آواز، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز مولا کے کانوں میں آئی، فوراً مولا اٹھ گئے فوراً۔ لوگوں نے، اور خود اس نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے سمجھائیے، مجھ سے باتیں کیجئے، میری سمجھ میں آپ کی باتیں آ رہی ہیں۔ لوگوں نے بھی، جو مولا کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی مولا سے کہا مولا اب آپ جیتنے والے ہیں، اب آپ کامیاب ہونے والے ہیں، اب آپ نہیں جائیے بلکہ اپنی بات مکمل کر دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں، اب اذان کا وقت ہو گیا تو میں اب اللہ کو بھول نہیں سکتا۔ مولا تشریف لے گئے، نماز ادا کی، اور آتے ہی پھر مولا کو کامیابی بھی مل گئی۔ مولا نے کیا بتایا؟ اگر اللہ کا حکم آ جائے، توحید آ جائے، تو تم ظاہر میں جیت بھی رہے ہو تب بھی چھوڑ دو، اللہ ہے جتائے گا تم کو، اللہ ہے وہ غالب کرے گا، اللہ ہے رزق دینے والا، رازق وہ ہے، کیوں فکر کرتے ہو اپنے رزق کی؟ اللہ رزق دے گا۔ کام کو چھوڑ کے نماز پڑھو، علم کو چھوڑ کے اس وقت نماز پڑھو، دوسرے کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھو، یہ ہے توحید۔ یہاں مولا نے عمل کر کے بھی دکھایا، یہ نہیں کہ صرف فرمایا ہو۔ جب اللہ اکبر کی آواز آ گئی تو مولا نے چھوڑ کے مولا اٹھ گئے، مولا چلے گئے، تشریف لے گئے۔ یہ ہے عملی توحید، عمل سے مولا نے سمجھایا۔ پھر ایک واقعہ اور مولا کے سلسلے میں ملتا ہے کہ مامون نے ایک مرتبہ مولا سے یہ کہا، عید کا وقت آیا، عید کی نماز اور خطبہ آپ دیجئے، آپ نماز پڑھائیے، آپ خطبہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ مولا سے کہا، چونکہ مولا کے یہاں، مولا یہیں نظر بند تھے، اپنے یہاں رکھے ہوئے تھا وہ ولی عہد بنا کر، تو مولا سے کہتا ہے عید کا وقت ہے، آپ چلے جائیے۔ نعوذ باللہ مولا کو گرانا چاہتا تھا، شان مولا کی گھٹانا چاہتا تھا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ اب مولا گئے، غسل کیا، کپڑے پہنے، پھر ننگے پیر، تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عید کی نماز کی نیت سے ننگے پیر اپنے گھر سے نکلے، ننگے پیر نکلے عید کی نماز کے لیے، اور ایسے شان و شوکت کے ساتھ نکل رہے تھے، ایسے نکل رہے تھے کہ جب مجمع کی نگاہ مولا پر پڑی تو سارا مجمع اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیروں کی آوازیں بلند کرنے لگا۔ یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یعنی ہماری زندگی ایسی ہونا چاہیے کہ جس سے انسان دیکھ کر اللہ کو یاد کرے، توحید کو یاد کرے۔ امام نے ہمیں بتایا تمہارے چلنے کا انداز، تمہارے بیٹھنے کا انداز، تمہارے اٹھنے کا انداز، تم اللہ یاد آ جائے۔ مولا کو چلنے کے حساب، مولا نے ابھی نماز تو نہیں پڑھائی تھی، ابھی خطبہ تو نہیں دیا تھا، لیکن مجمع دیکھ کر بجائے اس کے کہ مولا کے لیے کہیں، ہم لوگ جیسے لگاتے ہیں نعرے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ایسے نعرے نہیں لگائے، کہا ہو کہ رضا زندہ باد، امام رضا زندہ، نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی مولا نے یہ شان و شوکت بتائی کہ اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق ایسا گزارو کہ تمہیں دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جائے۔
اللہ یاد آئے۔ تو ہمیں مولا نے، ائمہ نے توحید کے سلسلے میں بتایا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں فرض کرنا چاہیے، توحید پر ہی ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ مین پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا ستون توحید ہے۔ اسی لیے ہمارے اصول دین میں کیا ملتا ہے؟ جب بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے اصول دین کتنے؟ 5۔ اول توحید، اول توحید۔ کیا بنیاد ہماری، پہلا پلر ہمارا توحید ہے۔ اگر یہ مضبوط نہیں تو کچھ بھی مضبوط نہیں۔ اگر یہ مضبوط ہے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اماموں کی زندگی میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم کسی بھی امام کی زندگی کو دیکھیں، ہر امام ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہوا ملتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو۔ ہر نبی توحید کی دعوت دیتا ہوا ملتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مولا کی اتباع کرتے ہوئے، مولا کی پیروی کرتے ہوئے، مولا کو فالو کرتے ہوئے توحید کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، اللہ کو خود بھی یاد کریں اور ایسی زندگی گزاریں کہ دوسرے بھی ہمیں دیکھ کر اللہ ان کو یاد آنے لگے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے معبود، امام رضا علیہ السلام کے طفیل میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے طفیل میں ہمیں توحید کی معرفت عطا فرما، دین کی معرفت عطا فرما، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔